بعض دفعہ ماں باپ بہت سی چیزوں میں غلط کر جاتے ہیں نا، اس وقت کیا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو محبت سے، بہت ہم اپنائیت سے اس بات کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں آپ بات اپنی پہنچائے، کنوے کریں. اچھا جی، بچوں کے ساتھ شفقت کا چیپٹر دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام کی آیت ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاہم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں، تو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہ تو اس آیت کا خاص حکم ہے. دیکھیں صرف اپنی اولاد کے ساتھ نہیں، دیگر بچوں کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ داروں کے ہوں یا غیر رشتہ داروں کے ہوں، سب کے ساتھ شفقت کا رویہ. آیت میں اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے کہ انہیں جینے کا حق دو. یعنی عرب جو ہے وہ افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے. آج بھی ایسا ہے، ہونے سے پہلے یا بعد میں بھی ابورٹ کرا دیا جاتا، تو یہ اس سے زندگی کا حق چھیننا ہے. دیکھیں کوئی انسان بچوں کی پیدائش کا سبب ہے، مگر وہ مالک نہیں ہے اپنے بچے کا. ٹھیک ہے، نہ اس کا بچہ اس کا غلام ہے، نہ اس کی رزق پر اس کو اختیار ہے، نہ زندگی پر ہے. ہم صرف ایک واسطہ، ذریعہ، وسیلہ ہے. تو کسی بھی انسان کی جو ہمدردی ہے نا یا رحم دلی اور محبت کا جو انداز ہے، اسی بات سے اس کا لگایا جا سکتا ہے کہ اولاد کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے. اور پھر سلوک میں پہلی چیز ان کی زندگی، کیونکہ اگر ماں باپ زندگی کی قدر نہ کریں، زندگی کا سامان فراہم نہ کریں تو مشکل ہو جائے گی. تو اس آیت میں بچوں کے حقوق میں پہلا حق کیا ہے؟ جینے کا. ٹھیک ہے، ہاں. اور سورہ منافقون میں آتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایک طرف اولاد کا خیال رکھیں، اچھے سلوک کا حکم، اور انہیں حقوق دینے کی بات. وہاں اس بات سے منع کیا گیا کہ اولاد کی محبت، ان کی خدمت میں مشغول ہو کر ان کی کشش میں، یعنی اتنے مشغول اور مصروف ہو جاؤ کہ خالق کا حق بھلا دو، کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف سے غافل نہ کر دیں. دیکھیں ہر انسان میں محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور انسانوں کو زندگی میں مختلف چیزوں سے محبت ہوتی ہے، جن میں اولاد کی محبت بڑی جانی پہچانی ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کی بھی محبت، مال کی، دیگر چیزوں کی بھی انسان کے دل میں ڈالی ہے. تو ایک طرف اللہ کی محبت ہے اور دوسری طرف غیر اللہ کی. غیر اللہ کی محبت سے منع نہیں کیا گیا. کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ کہ اللہ کی یاد سے وہ غیر اللہ کی محبت آپ کو غافل نہ کر دے. دراصل پھر سمجھ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو محبت کا جذبہ ہے نا، یہ انسان کی ایک آزمائش ہے. انسان کو جو بھی نعمتیں ملی ہے نا، وہ دراصل اس کے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے، آزمائش ہے. مادی نعمتیں بھی اور دیگر بھی. انہی نعمتوں میں سے رحمت، محبت، شفقت کا رویہ بھی دراصل انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. تو دیکھیں ایک شخص ہے، یا اس شخص کو دیکھیں جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، رحم نہیں ہے، وہ بڑا سنگ دل ہے. تو ایسا شخص جو ہے پھر کتنی خوشیوں کو، احترام کو، کتنی امن کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے. اور کسی کا ان کے علاوہ، یعنی جس میں یہ جذبہ ہی نہیں، اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، ایسا شخص بہت سی خیر کی چیزوں سے
محروم ہو جاتا ہے، وہ اپنے اوپر ایک مصنوعی خول چڑھاتا ہے اور خود کو بڑی چیز ثابت کرتا ہے، حقیقت میں وہ بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا مل جانا، یعنی اس نعمت کا مل جانا دراصل اللہ کا فضل ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا ہے؟ نرم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو نرمی، جو محبت، جو یعنی کیئر تھی، کے جذبات تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ۔ فرمایا اگر آپ سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ سے چڑھ جاتے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے اگر آپ سب زمین میں ہے جو خرچ کر ڈالیں تو ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، یعنی کوئی انسان کسی کی محبت نہیں خرید سکتا، کسی کے دل میں اپنی جگہ خرید نہیں سکتا، اللہ ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ تو محبت کا وجود اللہ کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت دراصل کیا ہے؟ آزمائش ہے، امتحان۔ امتحان کس کا؟ کس چیز کا؟ کہ انسان اس کو پا کر کیا کرتا ہے۔ یعنی تو بندوں کی محبت انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ آزمائش ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انسان اس محبت کے آنے کے بعد محض اس چیز کی طرف نہ دوڑ پڑے جس سے اس نے محبت کی ہے، اور یہاں خاص ذکر اولاد کا ہے، یعنی اولاد کی محبت انسان کو اس کے اندر اتنا مشغول نہ کرے کہ اسے اللہ کی یاد ذکر بھول جائے، کیونکہ جو اس امتحان میں ناکام ہو گیا نا، محروم ہو گیا، اس کا کیا ہوگا معاملہ؟ یعنی جس کو غیر اللہ کی محبت نے اسے اپنے اتنا مشغول کیا کہ اللہ کی یاد اور ذکر محبت سے دور ہو گیا، محروم ہو گیا، تو یہ چیز اس کے لیے فتنہ ہو گئی، مصیبت بن گئی۔ کیونکہ آیت میں کہا کہ خبردار رہو کہ اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، یعنی غیر اللہ کی محبت کے باوجود اللہ کی یاد نہ بھولو۔ ان ذکر اللہ کی بات ہے نا، انسانوں کی محبت ہوتے ہوئے توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اولاد کی کشش اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے، یعنی فرائض سے غافل نہ کر دے۔ لیکن انسان عموماً اولاد کی محبت میں کمزور ہوتا ہے، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی، ان کا غم، ان کی ضرورت، ان کی خوشی اس کے دل کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، تو اس سلسلے میں انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ ہماری اولاد ہمارے درمیان دراصل زمین پر چلنے والے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو گرمی لگ جائے یا سردی لگ جائے، ٹھیک ہے، تو آنکھ پھڑکنا بند ہو جاتی ہے، یعنی کسی کو ہوا لگ جائے، چاہے سرد ہوا لگ جائے یا گرم ہوا لگ جائے، تو آنکھ پھڑکنا بند ہو جاتی ہے، یعنی غم کے باعث انسان سکتے میں آ جاتا ہے، تو آنکھ جھپکنا ہی بھول جاتا ہے۔ یہ کمزوری ہے نا انسان کی۔ تو مطلب انسان کی محبتیں بہت سی ہیں، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی، مگر وہ محبت جو ہے اولاد کی جو ہے، یہ باقی محبتوں میں کمی پیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی زیادہ کبھی، لیکن اولاد کی محبت کیا ہے؟ ہاں، ایک دفعہ آتی ہے پھر جاتی نہیں ہے، یعنی وہ پھر انسان سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر جب بچے اپنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، مگر ماں باپ جتنے بھی مشغول ہوں اولاد کو نہیں بھولتے، کسی حال میں بھی نہیں، چاہے بیمار ہو چاہے تندرست ہو، فراموش نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جہاں ایک طرف اولاد سے دیگر بچوں سے محبت اور شفقت کا معاملہ ہے کرنے کو کہا، دوسری طرف محتاط رہنے کو کہا گیا، ہوشیار رہنے کو کہا گیا، کہ انسان کی کمزوری ہے کہ جس چیز میں وہ مشغول ہوتا ہے تو باقی چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ سارے پریشر لیتی ہیں، ان کو ٹیکل کر لیتی ہیں، مگر بچوں میں مشغولیت ایسی چیز ہے کہ جو انہیں ان کی نماز سے دور کر دیتی ہے، ان کے دین سے دور کر دیتی ہے،
باقی حقوق میں وہ کمی کر دیتی ہیں. یعنی جو انسان کے دین کی خدمت میں کمی کرا دے، اللہ کی یاد میں کمی کرا دے، اس کے ذکر میں کمی کرا دے، وہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. ایسا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں بہت سی بچیاں شادی سے پہلے بڑی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، دین کے لیے بہت کام کرتی، بہت خدمت کرتی، بہت دین پر ہوتی ہیں، لیکن جو ہی 1-2 بچے ہو گئے نماز میں کمی آ جاتی ہے یا نماز چھوٹ جاتی، نماز کی پابند نہیں رہتی. تو یہ پھر انسان کے لیے کیا ہے؟ فتنہ، آزمائش ہے. تو ان چیزوں سے تعلق، محبت انسان کو اپنے فرائض سے غافل نہ کرے، کیونکہ کل ان میں سے کوئی بھی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. قیامت کو کوئی بھی نہ بچائے گا اور نہ آڑے آئے گا. تو انسان جو ہے اگر ساری زمین بھر سونا خرچ کرے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا. اسی لیے اللہ کے حقوق اپنی جگہ اور ضروریات اپنی جگہ، لیکن ان کی خاطر اپنی عاقبت خراب نہ کرے انسان، اپنے فرائض سے غافل نہ ہو. یعنی ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں حقوق دیے ہیں، دوسری طرف اس فتنے سے بچنا بھی ہے جو فرائض سے آپ کو غافل کر دے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے ذکر سے جو غافل ہو گئے آپ اس فتنے کی وجہ سے، یہ تو آپ کی آزمائش تھی، تو آپ گئے خسارے میں. اور ہم عموماً اللہ کے ذکر سے جو کمی ہوتی ہے، جو غفلت ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اولاد. اور یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہے. حدیث کو دیکھیں، ان جابر بن سمرۃ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاولی ثم خرج الى اهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي عهدهم وحدا قال واما عنا فمسحه خدي قال فوجت ليديه بردا او ريحا كانما اخرجها من جونة اتار. سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کو نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، تو سامنے سے کچھ بچے آئے، آپ نے ہر ایک کے رخسار پر ایک ایک کر کے ہاتھ پھیرا. سیدنا جابر نے کہا کہ جہاں تک میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا. یعنی وہ حدیث روایت کر رہے تھے، یہ بچے ہیں حضرت جابر بن سمرہ کہہ رہے میں آپ کے ساتھ صلاۃ الاولی یعنی ظہر کی نماز پڑھ کے جو نکلا تو سامنے بچوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے سب بچوں کے گال پہ کیا کیا؟ پیار سے ہاتھ پھیرا. تو ان کہا کہ یہاں تک کہ میرے بھی پھیرا، یعنی میں بھی ساتھ تھا تو میرے ہاتھ بھی پھیرا. اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک یا خوشبو پائی جسے خوشبو ساز کے ڈبے میں سے آپ نے ہاتھ نکالا ہو. یعنی آپ دیکھیں یہ سب بچوں کے ساتھ معاملہ آپ کا اچھا تھا اور اچھا ہونا چاہیے. اور دوسری چیز سامنے آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفائی، طہارت، خصوصاً خوشبو کا بہت استعمال کرتے تھے، کثرت سے کرتے تھے، اور خوشبو کا تحفہ واپس بھی نہیں کرتے تھے، اور خصوصاً عبادت کے وقت میں خوشبو بہت کثرت سے استعمال کرتے تھے، آپ کو بڑی محبوب تھی. ہم کب خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ جب لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی. وہ جب اللہ سے ملاقات کرنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پھر استعمال کرتے تھے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، ان سے یعنی ناانصافی کا معاملہ نہیں کرتے تھے، محبت سب کے گال پر، یعنی آپ ان کے ساتھ جسمانی طور پہ بھی ان کو قریب کرتے تھے. صحیح. ایک اور روایت ہے کہ حضرت عباس کے بچوں کو عبداللہ اور عبید اللہ اور جو سیر کو ایک جو حیر ہے کو ایک لائن میں کھڑے کرتے اور انہیں کہتے کہ بھاگ کے میری طرف آؤ، جو پہلے آئے گا اسے میں یہ چیز دوں گا.
وہ تینوں بھاگتے، اب دیکھیں 3 بچے اور سب کی کوشش بھاگتے ہوئے جاتے اور آپ کے سینے پہ گر جاتے، مطلب کیا حال ہوتا ہوگا؟ بچوں کو کوئی بچہ آئے بھاگ کے آپ پر گرے، اور آپ یہ کام ان بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں جبکہ آپ پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کاموں کی، اس کے باوجود کبھی آپ جنگ کے میدان میں ہیں، کبھی آپ مسجد میں ہیں، کبھی آپ رات کی عبادت میں ہیں، لیکن جب چھوٹے بچوں کے ساتھ معاملہ ہے تو ان کی ذریعے یہ چھوٹے طبقے میں آ گئے نا، اس کے باوجود محبت توجہ کا عالم کیا ہے، کتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور ان کی پسند کے مطابق جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کا معاملہ، نفسیات کے مطابق معاملہ کرتے تھے. تو اور یہ بھی ہے کہ مسجد سے جیسے آپ نکلے نا تو آپ کے ساتھ بھی ایک بچہ ہی تھا، یعنی بچے آپ کے ساتھ دوستی کرنا، آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے. پھر یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ عموماً جو ہے معاملہ محبت شفقت کا، حضرت حسن اور حسین کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ آپ ان کے دونوں ہاتھ پکڑتے، پھر اپنے پاؤں آگے کر کے فرماتے اس پہ چڑھ جاؤ. ایسا کرتے ہیں نا، یہ بھی مسنون طریقہ ہے بچوں کو جھولا دینے کا. ایسا بچپن میں کرتے ہیں نا کہ ان کے ہاتھ پکڑے، اپنے پاؤں پہ اس سے چڑھایا اور جھولے دیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے، یعنی یہ کیا کرتے تھے آپ. ہم تو صرف اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا، آپ سب کے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے. اچھا جی، اگلی حدیث کو دیکھیں. ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی 10 منٹ ہے، ہو جائے اللہ تعالیٰ. 2:45 تھی نا کلاس، وہ صرف حفظ کی ہے. تو اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ عن ام المؤمنین عائشة انها قالت ما رأيت احدا كان اشب سمتا ودل وهدي وقال الحسن حديثا وكلاما ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها كانت إذا دخلت عليه قال إليها فآخذ بيديها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں نے عادت، وضع اور چال میں سیدہ فاطمہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں دیکھا. بات سمجھ آئی؟ عادت میں، وضع اور چال یعنی طور طریقے میں اور چلنے میں سید فاطمہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ یعنی قریب کسی کو نہیں دیکھا. اور حسن نے کہا، یعنی اسی بات کو اب حسن کیسے روایت کر رہے ہیں، کہا کہ بات اور کلام میں حسن نے عادت، وضع اور چال کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور انہیں پیار کرتی اور اپنی جگہ بٹھاتے. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتی اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیتی. مشابہت کی جو بات ہو رہی ہے نا، چال ڈھال میں نہیں تھی بلکہ ہر معاملہ بھی وہ عمل بھی آپ جیسا ہی کرتی تھی کہ، اور دوسری بات ہے کہ اپنی جگہ پر بٹھاتے. آپ اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہو، جب وہ جاتی تو کیونکہ پیچھے آپ پڑھ کے آئے تھے نا کہ کسی کے گھر میں جائیں تو اس کی خاص نشست پر نہیں بیٹھنا چاہیے الا یہ کہ آپ کو کوئی خود بٹھائے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں،
خود سے نہیں بیٹھنا. ہاں اگر وہ آپ کو بٹھائے تو پھر بیٹھ جائیں. اور دوسری بات یہ دیکھیے یہاں پہ جو سمجھ آ رہی ہے کہ ہر ماں باپ کو بچہ اپنا پیارا ہوتا ہے, اور اس وقت زیادہ پیارا ہوتا ہے جب کوئی بچہ اکیلا ہو. حضرت فاطمہ کیا تھی؟ ایک اکلوتی ہی تھی نا ایک طرح سے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ان سے بہت پیار تھا. یا ایسا بچہ جو عادات اور اخلاق اور رویے کا اچھا ہو, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اکلوتا ہونے کی وجہ سے نہیں تھی, بلکہ کلام, چال, اخلاق سب میں وہ آپ کے مشابہ تھی, طور طریقے میں بھی. کیونکہ دیکھیں باپ بیٹی کا کیسا رشتہ ہے, کیسی محبت, کیسی کیئر ہونی چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں بڑا رہنما ہے. آج دیکھیں والدین بچوں سے محبت اور عزت اور احترام جو ہے وہ طلب کرتے ہیں یا آرڈر کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, یا توجہ چاہتے ہیں, اور نہ ملے تو شکایت کرتے ہیں, مگر خود نمونہ نہیں بنتے. آپ کو جو اپنے بچے سے چاہیے نا, عزت, ادب, احترام, محبت, یہ دینا ہوگا, صحیح, تو پھر ملے گی. کیونکہ محبت اور یہ جو شفقت کا معاملہ ہے نا, یہ دو طرفہ ہوتا ہے, اور دو طرفہ بھی ہے, اور بہترین تعلق اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ کیا ہو, یعنی یہ مستقل بھی اس وقت ہو سکتا ہے, قائم بھی اس وقت رہ سکتا ہے جب یہ دو طرفہ ہو. آج کل ماں باپ نے محبت کرنے کا معنی کیا قرار دیا ہے, کیا قرار دیا ہے؟ بچوں کو محبت دینا نہیں, کہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس ان کو آپ نے ضرورتیں پوری کی, مال خرچ کیا, فارغ کر دیا, بس ذمہ داری پوری, یہ لو کیا چاہیے یہ لو اور گلے سے اترو. نہیں, کیا کرنا ہے, ہاں. اور یہ چیز بھی ہے کہ دیکھیں اس کے ساتھ محبت, شفقت ساتھ لگانا. اب یہ میرڈ ہے نا حضرت فاطمہ, ٹھیک ہے, اس کے باوجود اس سے کیا کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, ساتھ لگا رہے ہیں, ہاتھ پکڑ رہے ہیں, اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں. ہم بچہ بڑا ہو جائے تو اسے پیار کرنا, ساتھ لگانا احترام کے خلاف سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. بچے چاہے اپنے گھر والے ہی کیوں نہ ہو جائے, وہ آپ کے بچے ہی ہوتے ہیں, صحیح. یہ چیز ایک تھیوری پیش کی گئی تھی کہ بچہ جب تنگ کرے نا تو اسے ٹائم آؤٹ دے, لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ نہیں, جب بچہ تنگ کرے نا تو آپ اسے ٹائم ان دے, اس کو اپنے ساتھ لگائیں. اور یہ سنت ہم کو پہلے سے ہی بتائی جا رہی ہے. بچے کے لیے نا اس کے ماں باپ دراصل رول ماڈل ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً بچے ایسے لگتا ہے جیسے ماں باپ کا عکس ہے, بول چال کا طریقہ یا سارے وہ بہت لینے والے ہوتے ہیں, ٹھیک. حدیث نمبر 205 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا حتى يقول لأخي لصغير یا ابا امیر ما فعل النغیر. سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے دل لگی کرتے تھے, ہم بچوں سے دل لگی کرتے تھے, یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے ابو عمیر تیری نغیر چڑیا نے کیا کیا, یعنی اس نے کیا کیا تھا, وہ چڑیا مر گئی تھی, اس کا یعنی اس نے رکھی ہوئی تھی جسے پیٹ ہوتے ہیں رکھے, تو آپ بار بار جب اس سے ملتے ہیں تو کہتے کہ اے نغیر عمیر تیری نغیر نے کیا کیا, یعنی وہ مر گئی. یہ آپ کی انداز تھا ان کو متوجہ کرنے کا. یہاں کیا بات سمجھ آ رہی ہے, حضرت انس دیکھیں خود بھی 10 سال کی عمر میں آئے تھے نا, جو ایک چھوٹا پرندہ مر گیا بچے کا, انہی کے بھائی کا, یعنی آپ بچوں کے ساتھ گھل مل کے رہتے اور ان کے ساتھ جو باتیں تھیں ان کے مطابق, ان کی نفسیات کے مطابق کرتے. اب چڑیا مر گئی, یہ بات کہنا کہ وہ تمہاری چڑیا نے کیا کیا,
یعنی وہ مر گئی. تو یہ ایک عقل کے خلاف بات، عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ بھی چڑیا مر گئی، اس کو بات کو کیا کہنا. ہمارے دین میں سب کچھ عقل نہیں ہے، کچھ چیزیں عقل سے ہٹ کر بھی ہوتی ہیں. بچے کی دلچسپی کس چیز میں، اور صرف اس کو، اس بچے کو اس کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ اس کی چڑیا کے نام سے. اس کی چڑیا کا نام کیا تھا؟ نغیر. ایسا وہی کر سکتا ہے انسان جس کو دوسروں میں دلچسپی ہو، اور دوسروں میں دلچسپی وہی لے سکتا ہے جو اپنی ذات کے خول سے باہر آئے. ٹھیک ہے، سیلف کانشیس نہ ہو، اپنے آپ میں مگن نہ ہو، اپنی دھن میں مگن نہ ہو، اپنی دنیا میں کھویا ہوا نہ ہو. آپ دیکھیں حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ چھوٹی تھی اور کھیلا کرتی تھی کھلونے سے، گڑیا سے، اور جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے وہ سارے کھلونے، گڑیا، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے کر آئیں. وہ ساری چیزیں تھی، اور ان میں اپنی وہ سہیلیوں کو پھر بلاتی، جب آپ گھر پہ نہیں ہو تو ان کو بلاتی، کھیلتی ہوں، جب آپ آ جاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی، اور آپ انہیں بلا بلا کے، وہ چھپی ہوتی ان کو نکال نکال کے لاتے اور ان کے سامنے وہ چیزیں رکھتے کہ کھیلو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، کھیلو. آپ چاہتے تھے کہ ان کے سامنے کھیلیں، جبکہ وہ بیوی کی حیثیت میں ہے. اور حضرت عائشہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے کہتے کہ عائشہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں کیا؟ تو جواب دیتی ہے کہ ہاں، یہ حضرت سلیمان کا گھوڑا ہے، کہ اس کے پر ہیں. آپ دیکھیں دوسروں کے بچوں سے شفقت تو کرتے ہی تھے، اپنی بیوی جو عمر میں چھوٹی ہیں اس کے ساتھ، یعنی ان کو بھی کتنا ویلیو دے رہے ہیں، کتنی محبت سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. دیکھیں ایسے لوگوں کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. جو نرم دل ہو، مہربان ہو، رحم دل ہو، تو دوسروں کے دلوں میں بھی وہ مقام پاتے ہیں. مطلب یہ جو سکون ہے گھر، اور مطلب پرسکون گھر کہہ لیں، پرسکون خاندان کہہ لیں، پرسکون پرامن معاشرے کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان کے دل میں انسان کے لیے رحم ہو، ہمدردی ہو، محبت کے جذبات ہو. اور جب انسان دینے والا بنتا ہے نا تو یقینی طور پر اس کو پاتا بھی ہے. جب آپ دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں نا تو خود اللہ تعالی ان کے دلوں میں آپ کی محبت قدر ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ حضرت عائشہ کی مثال سے ہی آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی پسند کا، ان کی دلچسپی کا خیال رکھتے تھے. ہم اپنے بچوں کے جذبات کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ خود اپنے جائزہ لیں. جب ان کا کھیلنے کا موڈ ہو، کچھ کھانے کا موڈ ہو، اس سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کتنا تعاون کرتے ہیں. کیونکہ تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں، بچے دور کیوں ہو جاتے ہیں ماں باپ سے؟ جب بچوں کے جذبات کا خیال نہ رکھا جائے. ہم وہ پکاتے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے یہی پکانا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سوچ لیا ہے، ہم پکا کے کہتے ہیں نا یہ پکایا ہے، یہی کھانا ہے آپ کو. ایسا کرتے ہیں؟ ٹھیک، یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے نا، ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ہمارے یہ پیرنٹس نے اصول بنائے تھے جو پکے گا وہ کھانا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں، لیکن ہم نے آپ کو یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ بنائیں گے جو آپ کو پسند ہے. اس کے باوجود ہوا میں اڑے چلے جاتے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ پھر آخر ہمارے بچوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم تو پکاتے بھی. اچھا پہننے کے معاملے میں بھی کہتے ہیں اپنی چوائس آپ نے ان کو زبردستی ان پر مسلط نہیں کرنی پہننے کے معاملے، الا یہ کہ وہ کوئی فحش لباس پہننا چاہے. ٹھیک ہے، ہاں، تقاضوں کو جو پورا حدود سے نکلے ہوئے معاملے کریں تو اس وقت آپ کیا کریں گے، وہ تو انہیں نہیں کرنے دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہاں غذا میں بھی اگر وہ صحت بخش غذا نہ کھائیں،
ہمارے بچے آج کل کیا پسند کرتے ہیں؟ جنک فوڈ، جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ آپ نہیں کھلاتے تو اچھے ماں باپ، آپ ان کو ٹائٹس نہیں پہننے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ایسے کپڑے باریک اور بہت ٹائٹ کپڑے اور یہ سب کچھ پہننے نہیں دیتے ہیں، آپ ان کو دوپٹہ اڑاتے ہیں، آپ اچھے ماں باپ نہیں. یہی ہے نا، یہی پرابلم ہے. کیونکہ وہ شفقت کا کہا جا رہا ہے، تو شفقت کرنے میں یہ چیز آتی کہ آپ نے یہ ان کو کرنے دینا ہے، کرنے دینا ہے نا. لباس کون سا پہننے دینا ہے؟ ان کی پسند کا، کلر آپ کی پسند کا ہو، ڈیزائن آپ کی پسند کا ہو، سب کچھ ہو، لیکن بس اریانی نہ ہو، اس میں فحش نہ ہو، اس میں آپ کور ہو، آپ کے جسم کا کوئی حصہ نظر. ماں باپ صرف اتنی پابندی لگائیں گے، باقی چیزوں میں نہیں. اب آگے نہیں مجھے یہ کلر پسند نہیں، بھائی آپ کو نہیں ہے نہ ہو، بچے کو تو یہ کلر پسند ہے تو اس کو پہننے دے، اسے اچھا لگ رہا ہے تو پہننے دے. آپ نے صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے. صحیح. پھر یہ ہے کہ ان کے کمرے میں رکھی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو رکھنے دے. فار ایگزامپل ٹھیک ہے، اچھا نہیں اس معاملے میں نا اگر تو وہ کھیلتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ ان سے کھیلتے ہیں، اگر کھیلتے نہیں ہے نا تو دینے والے بنے. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو ہے حقیقت ایسی چیزیں ہمیشہ نہیں رکھنی چاہیے. اگر آپ کی عمر گزر چکی ہے اور آپ نہیں کھیل رہے ہیں تو اس کو ایسا نہ رکھے. بہت سے بچے جو شاید اس عمر میں کھیلنا چاہتے ہیں ان کو وہ چیزیں نہیں میسر، ان کو دے دیں، خوش دلی سے دے دیں. کسی کے استعمال میں تو آئے نا، بجائے کہ آپ نے یادگار رکھی ہوئی ہے اس کو انٹیک بنائیں گے، اس سے بہتر یہ کہ آپ کسی کو دے دیں. لیکن اگر بچے اپنی مرضی سے اپنا ٹیبل ایسے رکھ رہے ہیں، کوئی چیز ایسے رکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے یہ صحیح نہیں لگ رہا ایسے رکھے، اس کا کمرہ ہے، اس کو جیسے جو چیز رکھنی ہے اس کو رکھ. وہ کرنے دیں. ٹھیک ہے، ہاں اللہ یہ اور اس کو جو ہے ترتیب سے رکھے، سلیقے سے رکھے، ہوگی جیسے مرضی رکھے. آپ دیکھیں قیمتی کپڑے، تعلیم، یہ سب چیزیں ماں باپ کرتے ہیں نا. اب آپ یہ کہیں کہ وہ ہم نے آپ کو بہت ایسا کھلایا ہے، ایسا پلایا ہے، ایسے کپڑے پہنائے، ایسے تعلیم دیے اور ہماری قدر نہیں کرتے. وجہ آپ ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے. ہم ان کا ہر ٹائم ٹیبل خود سیٹ کرتے ہیں. دس از رانگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں بہت سے بچے ہوتے ہیں نا وہ دوپہر کو نہیں سونا چاہتے. خیر ہمارے بچے تو بہت سونا چاہتے ہیں، المیہ یہ ہے. ٹھیک ہے، حقیقت ہے کہ دوپہر کو بچے مائیں زبردستی پکڑ کے کہتی ہے سو جاؤ، وہ ماں سوتی وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. میری اپنی آتی تھی دوپہر میں ہمارے گھر میں سب سو رہے ہوتے تھے، دوپہر کا ٹائم ہے خاموشی سے، اور مجھے بالکل نیند نہیں آتی تھی اور میں اٹھتی تھی آرام سے، بہت آہستہ آہستہ سے نکالا، اپنا ہوم ورک کیا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے، پڑھا، اور یعنی اس وقت قرآن پاک پڑھنے کے لیے جانا ہوتا تھا، اٹھائے چپ کر کے اور نکل گئے. ٹھیک ہے، نیند نہیں آتی تھی لیکن اتنا ڈر ہوتا تھا کہ اگر کوئی اٹھا نا تو میری شامت آئے گی شدید قسم کی. کیا مطلب میں اٹھی ہوں جاگ رہی ہوں اور سو نہیں رہی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، کہ بچوں کو دوپہر کو یہ جو بچے یہ کہیں نا کہ یہاں سے یہ نہ خوش ہو کہ سونے کا ٹائم ٹیبل ہاں یہ بنا دے، رات ہم کو جاگنے دے اور صبح دیر تک ہم کو سونے دے. یہ ہاں بالکل باہر نہ جائے. اور واقعہ میں وہ بات بھی صحیح تھی، اگر حقیقت دیکھا جائے کہ وہ بات بھی صحیح تھی کہ کبھی ایسے بچے آنکھ چرا کے باہر دوپہر میں نکل بھی جاتے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں پھر، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بھی درست ہے، روکنے کا مقصد بھی یہ تھا. بہرحال یہ بات یہاں تک ہوئی. انشاءاللہ تعالی یہ بھی بہت دلچسپ چیپٹر ہے
اور بچوں کو تو بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ اس کی بڑی باتیں جو ہے آگے جا کے ذرا پیرنٹس کے جی بچوں کی فیور میں جا رہی ہے اور درست فیور میں جا رہی ہے جو ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی. جی بچہ گڑیا سے جیسے دیکھیے عائشہ بھی کھیلتی تھی لیکن اب کی تو گڑیا تو دیکھ کے بھی شرم آ جاتی ہے نا بیٹا. وہ جو ان کے حال حلیے ہیں نا تو وہ تو آپ دیکھیں وہ گڑیا بھی بس ویسے اون کی بنی ہوئی ایک شیپ سی تھی نا کہ بس یہ چہرہ ہے بس گول سا چہرہ بناتے تھے نا کرافٹ کرتے تھے اسکولنگ میں ضرور آپ نے ایسا کیا ہوگا کہ وہ بس ایسے سر بنا دیا بس یوں ہاتھ لٹکے ہوئے. اب تو گڑیا ایسی ہے کہ ہاں بچہ کے ابا بھی گڑیا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب تو یہ معاملہ ہے نا اس طرح کی وہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ اس پہ مزید آپ لوگ خود بھی اس پہ کچھ چیزیں سوچیں کریں تو تاکہ مسائل حل ہوں. ہاں ٹھیک ہاں ایک بات سنیں پہلے تو میں ماں باپ کو اس ہفتے ہوم ورک دوں گی. ٹھیک ہے بچوں کا ہوم ورک پھر جب بچوں کا چیپٹر کمپلیٹ ہوگا پھر اور ساتھ بچوں کا بھی ایک ہوم ورک ہے چھوٹا سا. پہلی بات یہ کہ ہم نے ماں باپ کے بارے میں پڑھا ماں باپ کا احترام سب کچھ ہے. آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ جو بچے ہیں یہ جو ساری چیز آپ نے پڑھی ہے جو احترام ہے جو درجہ ہے کچھ ہے آپ اپنے آپ کو یہاں کس جگہ پر رکھتے ہیں. کیا آپ کے دل میں ماں باپ کا احترام اس درجے کا ہے جو ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں جو اللہ کہہ رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا اس درجے کا احترام آپ کے دل میں ہے آپ کرتے ہیں یا آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک اور دوسری بات جو ہم ایز اے پیرنٹس جو میں آپ کو وہ دے رہی ہوں کی جو بات ہوئی ہے کہ آپ کو بچوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ہم ساری چیزیں ان پر اپنے بچوں پر امپوز کرتے ہیں مسلط کرتے ہیں. یعنی ایک جو لمٹس تک تو ٹھیک ہے ان کو آپ نے جو لمٹس میں رکھنا ہے. اگر لمٹس کے علاوہ جسٹ آپ صرف ایک باوصول انسان بننا چاہتے ہیں نہیں جی میں بہت باوصول ہوں میرے ایسے نہیں اور بچے کو کہیں شخصی آزادی نہیں ہے یہاں کہیں آپ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں.